30-30 منٹ 40-40 منٹ کی لمبی لمبی نعتیں قصیدے پڑھتے ہیں۔ دارالعلوم کراچی میں جب داخلہ لیا تو اساتذہ نے کہا دارالعلوم سے باہر نہیں پڑھو گے۔ 8 سال ہم نے دارالعلوم سے باہر نہیں پڑھی۔ آپ کی ایسی کون سی نعت ہے جو آپ کو خود سب سے زیادہ پسند ہے؟ کیونکہ میرے استاد مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو کافی پسند تھی۔ مفتی صاحب، آپ نے ایک پروگرام میں بتایا تھا حضور کا حکم ہے کہ انس یہ نعت بار بار پڑھا کریں۔ ہم کہتے ہیں علماء دیوبند زندہ آباد کو، اعلیٰ حضرت زندہ آباد، فلاں حضرت زندہ آباد۔ میرے دل میں آتا ہے اگر نعرہ لگے نا کبھی تو یہ لگے امت محمدیہ زندہ باد۔ السلام علیکم، میں ہوں احسن فاروقی اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسے ثنا خان مصطفیٰ ہیں جن کو ہم بچپن سے کیسٹوں کے زمانے سے، ٹیپ ریکارڈر کے زمانے سے سنتے آئے ہیں۔ ان کی بچپن کی پڑھی ہوئی نعتیں ہمارے بچپن میں جو ہم نے سنی وہ آج تک ہمیں یاد ہیں، ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ 30-30 40-40 منٹ کے قصیدے جو پہلی دفعہ ہم نے سنے، یہ نعت کا فارمیٹ وہ انہی کی زبانی سنا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی انس یونس صاحب۔ حضرت کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت میرا دل اس وقت بہت زیادہ تیزی سے دھڑک رہا ہے کیونکہ ایک فین موومنٹ ہے میرے لیے۔ فین چلتا ہے تو دھڑکتا ہے نا، فین بھی تیز چلتا ہے۔ بچپن سے آپ کو سنتے آئے ہیں، جزاک آج آپ کو سامنے دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے نعت خوانی کہاں سے شروع کی؟ نعت خوانی میں بہت چھوٹا تھا، مجھے یاد ہے میں 7-8 سال کا تھا اس وقت سے۔ ایک پہلی میری نعت تھی، کبھی یاسین مبشر کبھی طٰہٰ لکھوں، زندہ جب تک رہوں نعت شہ والا لکھوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ پھر اسکول کے زمانے میں مدرسہ تھا ہمارا، ہمارے والد صاحب اللہ ان کو صحت دیں، تو ہر جمعرات کو بزم ہوتی تھی، اس میں ہم پڑھتے تھے۔ پھر اسکول کے زمانے میں، پھر کالج کے زمانے میں، پھر یونیورسٹی کے زمانے میں، پھر دارالعلوم کراچی میں جب داخلہ لیا تو اساتذہ نے کہا دارالعلوم سے باہر نہیں پڑھو گے۔ تو 8 سال ہم نے دارالعلوم سے باہر نہیں پڑھی۔ پھر جب ڈینمارک کا مسئلہ آیا تو میں نے قصیدہ حسان بن ثابت اردو ترجمے کے ساتھ پڑھا جو کافی مقبول ہوا، اس کے بعد پھر اس میدان میں قدم رکھا۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کا بڑا الگ انداز ہے، منفرد انداز ہے دوسرے نعت خوانوں سے، ہم نے جتنے بھی سنے ہیں، تو آپ کن سے انسپائر ہوئے؟ آپ کے استاد کون ہیں؟ دیکھیں جتنے نعت خوان ہیں سارے اچھا پڑھتے ہیں، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھنا ہے کہ کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کون کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت جو بھی پڑھتا ہے، وہ جانور بھی ہو ہمارے لیے وہ بھی سر پہ، پتھر ہو وہ بھی ہمارے لیے مقدس، تو سارے ایک سے بڑھ کے ایک پڑھتے ہیں۔ میں بچپن سے ہی پڑھتا تھا، مجھے یاد بھی نہیں ہے، بہت چھوٹا سا پڑھتا تھا جب شعور بھی نہیں تھا، اور پڑھتا ہی آ گیا ماشاءاللہ، یہاں تک کہ بس الحمدللہ اللہ پاک کام لینا اصل تو چیز ہے، اللہ تعالیٰ کام لے، اس کام کو کرتے کرتے دنیا سے جائیں۔ بے شک بے شک۔ مفتی صاحب، اچھا آپ ماشاءاللہ پہلے ہی ایسے نعت خوان ہیں جو ہم نے دیکھے جو 30-30 منٹ 40-40 منٹ کی لمبی لمبی نعتیں قصیدے پڑھتے ہیں، تو یہ الگ فارمیٹ، الگ آئیڈیا آپ کو کدھر سے آیا؟ اصل میں جب پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں آواز اللہ نے دی ہے نا، اس کو استعمال کیا جائے، تو میں رسمی چیزیں پڑھنے کے بجائے حالات کے اعتبار سے پڑھتا ہوں۔ جیسے ابھی بنیان و مرصوص ہوا، اس پہ میں نے پڑھا، بہت ہٹ ہوا۔ اسی طرح ماں پر پڑھا جو 200 ملین پلس پہ ہے، ماشاءاللہ۔ بیٹی پر پڑھا، ایک فون آیا تھا کہ طلاق ہوگی، بیٹی کیوں ہوئی، پھر میں نے اس پر نظم پڑھی۔ تو موقع کے حساب سے جو چیز پڑھتا ہوں، صحابہ کے واقعات، قصیدے صحابہ کے لے کے ترجمہ کر کے پڑھے۔ اب جو ہم نے شروع کیا ابراہیم علیہ السلام سے سیرت النبی کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ 63 باب آئیں گے جس میں 12 آ گئے، تو اس سے سادے انداز میں سیرت ہے، جو بھی سنتے ہیں وہ اس کو ایڈکشن ہو جاتی ہے اس کی، وہ اگلا کس سنے بغیر رہ نہیں پاتا۔ تو میرا مزاج یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے جو دل پہ اثر کرے، کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ بے شک۔ مفتی صاحب، ہم آپ کی نعتیں سنتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ میری جو آپ کی پڑھی ہوئی فیوریٹ نعت ہے وہ ہے آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم حضور کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اپنے جرموں کو تسلیم کر رہے ہیں اور حضور سے التجا کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے سفارش کر دیں۔ آپ کی ایسی کون سی نعت ہے جو آپ کو خود سب سے زیادہ پسند ہے؟ پہلے تو یہی تھی، میں سلام جب بھی عرض کرتا ہوں انہی اشعار سے کرتا ہوں، آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو۔ تو اب جو ہے وہ مصطفیٰ چونکہ میرے استاد مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو کافی پسند تھی، تو وہ اشعار ابھی میرے کافی زیادہ پسندیدہ ہیں، عربی اردو والے۔ مفتی صاحب، آپ نے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ حضور کا حکم ہے کہ انس یہ نعت بار بار پڑھا کریں۔ ہاں، ایک شعر تھا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، اس میں خاتون کو خواب آیا تھا، ریاض کی تھی، ابھی بھی ہیں، تو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ تو چوم لے تلووں کو کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا، یہ شعر تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اور مفتی اسی صاحب، طرح ایک اور بھی آپ کو چلیں بتا دوں، قصیدہ اما عائشہ جو میں نے پڑھا تھا واقعہ افک پر، جی جی، جب الجزائر کے چینل پر ایک گستاخی تھی، تو میں نے قصیدہ امی عائشہ عربی اردو میں پڑھا تھا، تو اس میں بھی کسی کو خواب میں زیارت ہوئی تھی کہ اما عائشہ
یوں فرما رہی ہیں کہ بھائی اس کو پڑھتے جاؤ، اس کو بار بار پڑھتے جاؤ. سبحان اللہ، سبحان تو یہ اللہ. موقع اور حالات کی کیا مناسبت سے بات. میں ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ ایسی چیزیں پڑھیں جو لوگوں میں ایک تحریک زندہ کریں، ایک ہلچل مچے. اچھا مفتی صاحب، حضور کے سارے ہی نعت خوان بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے ہیں، لیکن آپ کے فیوریٹ نعت خوان ہمارے مسلک میں بھی، اور تھوڑا سا محبت کا پیغام دیتے ہوئے دوسرے مسلکوں میں بھی آپ کے فیوریٹ نعت خوان کون ہیں؟ دیکھیں مسلک تو آپ اس بات سے ذرا سے حیران ہوں گے، میرا ایک اپنا نعرہ ہے. ہم کہتے ہیں علماء دیوبند زندہ باد، کو اعلیٰ حضرت زندہ باد، فلاں حضرت زندہ باد. میرے دل میں آتا ہے اگر نعرہ لگے نا کبھی تو یہ لگے امت محمدیہ زندہ باد. ماشاء اللہ. اس میں جوڑ ہے، بے شک. کسی بھی جگہ کا نام لینے میں توڑ ہے. امت محمد، ہم خود جوڑ کی بات کریں. پھر میرے فیوریٹ نعت خواں مشاری راشدی العفاسی ہیں. ماشاء اللہ. یہ کویت کے امام ہیں، کویت کے ہیں، اور میں قرآن بھی انہی کو کاپی کرتا ہوں، ماشاء اللہ. اشعار بھی انہی کو کاپی کرتا ہوں، عربی. باقی بہت اچھا پڑھتے ہیں. البتہ اس لائن میں جو فن کے ماہر ہیں بہت سارے ہیں، جی جی. جیسے کہ اویس رضا قادری صاحب ماشاء بہت اللہ. اچھا پڑھتے ہیں، اپنی آواز کا کنٹرول ہے، فن کے اعتبار سے بہت ماہر ہیں. اسی طرح بھائی جنید جمشید مرحوم تھے، ماشاء اور جو ان اللہ. کی قربانی تھی اور اس آواز میں. اور باقی جو میں کاپی کرتا ہوں صحیح معنوں میں وہ ہے الشیخ مشاری راشدی العفاسی، ماشاء اللہ. جو قرآن بھی کمال پڑھتے ہیں، اور یہ مصطفیٰ بھی ان کی عربی ہے، ماشاء اس کو میں نے اردو کر کے پڑھا ہے. ماشاء اللہ. اسی طرح یہ بھی جنید جمشید صاحب کا آپ نے ذکر کیا، ان کے ساتھ آپ کی نسبت کس طرح سے جڑی؟ جنید بھائی کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. جنید بھائی کا مجھ سے رابطہ رہتا تھا، حج میں بھی کافی ہماری ملاقاتیں رہتی تھیں، اور ایک دو بار میں ٹی وی پہ انہی کے بولنے پہ گیا، جیو اور ARY پہ، جو میرے لیے مستقل گھنٹہ 1.5 گھنٹہ انہوں نے رکھا. تو میں نہیں جاتا ٹی وی پہ، انہوں نے بہت کہا تو میں اس پہ گیا. تو جنید بھائی سے تعلق بھی تھا، کچھ نعتوں میں مجھ سے انہوں نے مشاورت رکھی، جو ARY پہ لائیو بتایا بھی تھا انہوں نے. جی جی. تو اسی لیے مجھے بہت سارے لوگ ڈھونڈتے ہیں، میڈیا والے میں ہاتھ نہیں آتا، بالکل. کیونکہ میڈیا سے میں بھاگتا ہوں، اور آواز کا تعلق ہے، نعت کا تعلق آواز سے، صورت سے نہیں ہے. تو آواز پہ آدمی محنت کرے، اگلوں کو آواز جائے. تو بھائی جنید جمشید سے ایسا تعلق تھا. پھر ہم نے ایک کلام آخر میں پڑھنا تھا، جنید بھائی کی شہادت سے 4-5 دن پہلے ہم نے اس کی تیاری بھی کی تھی، اور ہم نے وہ ٹی وی پہ آ کے پڑھنا تھا ARY پہ، وسیم بادامی میں. اور جنید بھائی نے مجھے کہا تھا، یہ بات میں گواہ ہوں کیونکہ مجھے کہی تھی کہ مولی انس یہ میری زندگی کا آخری ٹی وی کا پروگرام ہوگا، پھر میں ٹی وی پہ نہیں آؤں گا. تو وہ جماعت سے واپس آ رہے، تو وہ والی نہیں ہے انت المجیب انت الرقیب انت السمیع لمن ینیب، اس کی ہم نے ریہرسل کر لی تھی، کئی ویڈیو اس کی بھی ہیں. بس وہ جنید بھائی جب شہید ہوئے مجھے کافی فون آئے، یہاں تک کہ بڑے علماء سے فون کرائے گئے، مولانا طاہر جمیل صاحب وغیرہ سے بھی، کہ آپ اس پروگرام کو کریں. میں نے کہا وہ میدان جنید کا تھا، تو میں اس میدان کا نہیں ہوں، اس لیے میں اس میں نہیں جا سکتا. ماشاء اللہ. مفتی صاحب آپ نے بڑے علماء کا ذکر کیا، آپ کے علماء میں سب سے زیادہ فیوریٹ جن کو آپ زیادہ سنتے ہیں مانتے ہیں وہ کون ہے؟ جس کو زیادہ سنتا ہوں سارے علماء سروں کے تاج. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. مفتی تقی عثمانی صاحب میرے استاد ہیں، ماشاء اللہ. الحمدللہ، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کے ساتھ آپ کی ایک ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی تھی، السلام السلام. مولانا طاہر جمیل صاحب ہیں میرا ایک کلام ابھی آ رہا ہے جی. ابھی تک میں نے اس کو وائرل نہیں کیا، نہ کہیں پڑھا ہے. اس میں سب علماء کی تعریف کی گئی ہے، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اور سب علماء کی اس میں نے ذکر کیا ہے. الحمدللہ ایک سے بڑھ کے ایک علماء ہیں ہمارے ملک میں جو پورے عالم میں جا رہے ہیں، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. الحمدللہ. آخر میں مفتی صاحب میں ہاں، آپ نے ایک عالم کا پوچھا تو میں نام بتاؤں گا، مولانا ابراہیم دیولہ. یہ ہندوستان کے تبلیغی جماعت کے اس وقت بزرگوں میں ہیں، مولانا ابراہیم دیولہ. ایسے جملے ہیں ان کے جیسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی نازل ہو رہے ہیں، ایسے الفاظ ان کے ہوتے ہیں. میں بنگلہ دیش اجتماع میں بھی سنا تو میں اسٹیٹس پہ فوراً اس کو جو لگاتا ہوں انہی کے الفاظ ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. مولانا ابراہیم دیولہ میں درخواست کروں آپ لوگ ان کو سرچ بھی کریں، سنیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہمارے چینل پر آپ کی جو نعتیں ہوتی ہیں ان کے نیچے کچھ لوگوں کے اعتراضات بھی آتے ہیں، تو کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ ضرور پوچھیں، ہم بھی ان پہ اعتراض کریں گے. پھر سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ جب آپ نعت پڑھتے ہیں تو آپ شاعر کے نام کے ساتھ اپنا نام بھی استعمال کرتے ہیں آخری شعر میں، تو اس پہ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اپنا نام کیوں استعمال کیا؟ دیکھیں، شاعر کا نام تو میں بعض اوقات زیادہ تر میں شاعر ہی کا نام لیتا ہوں. جی جی. کہیں میں اپنا نام اس لیے لگا لیتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں اس کے شعر پڑھ رہا ہوں، اور شاعر کا تقریباً 1-2 جگہ ذکر کر دیتا ہوں. اس سے یہ ہے کہ اب بعض شاعر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں بار بار لو، تو نام ہم بار بار بھی نام لے لیتے. تو الحمدللہ میرے اپنے جو شاعر ہیں مولانا عبدالسمیع ہیں، جن کے میں اکثر اشعار پڑھتا ہوں، اور سیرت کلام پہ جو محنت کر رہے ہیں فیصل آباد کے ہیں، اور بہت بڑا کام کیا، 5000 اشعار بنائے، تو ان کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں. اور کوئی اور اعتراض؟
ایک اور اعتراض یہ ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ بھی جاتے ہیں کہ اکثر جگہ پہ ہمارا وقت ہوتا ہے لیکن ہم پہنچ نہیں پاتے، تو وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مفتی صاحب وقت دے کر کیوں نہیں پہنچے؟ بالکل صحیح اعتراض ہے. ان کو بھی کہیں بلائیں گے، کوئی ان کے ساتھ حادثہ ہوگا تو وہ بھی نہیں آئیں گے. بالکل اسی طرح ہے، بالکل اسی طرح ہے. انسان کے ساتھ عوارض ہے. میں نے اصل میں اس کے میں ایک اور وضاحت کروں، میں نے جلسوں میں جانا چھوڑ دیا تھا. بالکل. وجہ کیا تھی؟ میں نے قاری ہاشم صاحب کی تعریف ابھی کی کہ ٹائم دیکھو کب ختم ہو رہا ہے. میں نے 2 وجہ سے جلسوں میں جانا چھوڑا تھا. پہلی وجہ، وہ آخر میں بٹھاتے تھے، اور آخر میں آدمی جب نیند میں ہے اس وقت خاک پڑے گا بالکل. آپ. اور دوسرا، میں ایسے جلسوں سے بہت تنگ ہوتا ہوں جس کو ٹول دے دیتے ہیں. دیکھیں، سننے والا مجمع 10 ساڑھے 10 تک بیٹھتا ہے. بالکل. بس آپ نے جس مہمان کو سنانا ہے، جس پہ خرچہ کیا ہے، آپ نے لوگوں سے چندے لیے ہوئے ہیں، اس کو بلایا ہے، اس کو آپ اس ٹائم بٹھا رہے ہیں جب ہمت ہی نہیں ہے لوگوں میں پڑھنے. تو اس کے 2 نقصان تھے. ایک، صحت خراب ہو رہی تھی، نماز برباد ہو رہی تھی، اور دوسرا مجمع کی نماز ہی برباد ہوتی اور ہم سبب بن رہے تھے. تو لہذا میں ایسے جلسوں کو صاف ستھری سطح پر ناکام سمجھتا ہوں کہ جیسے فجر قضا ہو جائے. ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب تھے، وہ پوری رات نفل پڑھ رہے تھے، فجر میں نہیں آئے. حضرت عمر گھر تشریف لے گئے، ان کے پوچھا بھائی وہ کہاں ہے؟ تو گھر والوں نے کہا پوری رات نفل پڑھ رہے تھے، آنکھ لگ گئی. کیا ہی اچھا ہوتا عشاء پڑھ کے سوتا اور فجر پڑھ لیتا، کہ اس کی نفل اس کے وہ برابر نہیں آئے گی جو فرض تھا. تو یہ محفل نعت فرض بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشاء کسی زبان میں ہو، ضروری نہیں ترنم میں، بغیر ترنم کے بھی ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی اگر وقت پر ختم ہو، میں نے بھی بہت محنت کی اس پر. میں بولتا ہوں مغرب کے بعد شروع کرو، عشاء تاخیر سے پڑھ لو، 10 بجے آپ سب کھامل. ایسے جلسوں میں خوشی خوشی جاتا ہوں. میں ان جلسوں میں نہیں آؤں گا جس میں طول ہو جاتا ہے، وہ میرے مزاج کے بھی خلاف ہے. اب میں شرط ہی یہ رکھتا ہوں قاری صاحب کہ آپ مجھے 9:30 10 بجے بٹھائیں گے تو میں حاضر ہوتا ہوں. میں یہاں پہنچا ہوں 9:35 پہ، میں نے سانس نہیں لیا، میں سیدھے اسٹیج پہ آیا، کیوں؟ میں اپنے وعدے کا پابند رہا. تو میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے جلسے اس رخ پہ آ جائیں، واللہ یہ کامیاب ہوں گے، اس کا فائدہ بھی ہوگا. اچھا مفتی صاحب، سوالات تو بہت سارے تھے لیکن آپ کے وقت کا ہمیں تھوڑا سا خیال ایک رکھنا اور سوال پڑے گا. مجھ پر ہوتا ہے، جب مفتی صاحب میں مفتی انس جو ہے وہ نعت پڑھتے ہوئے باتیں کرتے ہیں، جی جی. تو اس کا جواب میں نے 1-2 جگہ دیا ہے. جو نعت خواہ ہیں خالی، وہ صرف نعت ہی پڑھے، وہ بات نہ کرے. اور بات اگر کسی نے علم دین پڑھا ہوا ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں، یا اس نے کچھ کیا تو وہ شعر کو واضح کرے، اس شعر کا بیک گراؤنڈ بتائے، اور آپ اس مجمع کو دیکھو. وہ مجمع 3 گھنٹے پہ نہیں اٹھتا. ایک تو صرف آپ نے اشعار پڑھ لی، ٹھیک، آپ خالی نعت خواہ ہیں تو پھر آپ شعر پڑھیں، پھر آپ بات نہ کریں، وجہ ہے کہ آپ سے غلطی ہو جائے گی. ایک عالم ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ پھر اس مجمع کو لے، اس کو سیرت سمجھائے، ان کو گھٹی دے کہ یہ کل کو اٹھیں تو نماز میں اٹھیں، یہ کل کو اٹھیں تو سیرت النبی کو پڑھتے ہوئے اٹھیں. اور سیرت النبی پہ آنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے نبی کو ایک بار بھی نہیں پڑھا، بتاؤ جی. بالکل. ہم عاشق رسول ہیں. ہم نے حضور کو ایک بار بھی نہیں پڑھا، زندگی گزر گئی، اور ہم عاشق رسول ہیں. خدا کے بندہ، نہ ہمیں حضور کے چچاؤں کا پتہ ہے، نہ بچوں کا پتہ ہے، نہ ان کے کھانا پینا اور نہ بچھوڑنا، نہ فلاں غزوات، نہ فلاں ہے عشق. تو کتنی بڑی یہ وہ ہے، بے وفائی ہے. بالکل اس طرح. یہ میرا کلپ لازمی آپ اس کو کریں، مجھے بھی بھیجیں. انشاءاللہ. میری درخواست یہ ہے کہ اپنے نبی کو ایک بار پڑھیں. یہ نعت خواہ، نعت میں جب دل نرم ہوتا ہے نا، لوہا نرم ہوتا ہے تو پھر وہ کام میں آتا ہے. جب دل نرم ہوتا ہے تو الفاظ اس کے دل پہ اثر کرتے ہیں، وہ عمل کی طرف آتا ہے. اچھا، یہیں سے مفتی صاحب ایک سوال یہ بھی ہے کہ اکثر علماء نعت خوانوں پر بڑا ناراض ہوتے ہیں، اور نعت خوانوں کے کہتے ہیں کہ نعت خوانوں کو نہ بلایا کریں، نعتیں اتنی زیادہ نہ پڑھا کریں. تو اس کے اوپر تھوڑی سی دیکھیں، وہ علماء ایسے نعت خوانوں سے بیزار ہوتے ہیں جن کا انداز بڑا عجیب ہوتا ہے. ہاتھ اٹھاؤ تو یہ والا ہاتھ بھی اٹھاؤ، تو گردن یوں ہلاؤ تو گردن یوں، یہ ایکسرسائز کراتے. تو یہ نعت، مجھ سے ساتھی پوچھتے ہیں کہ نعت خواں کیسے اشارے کریں. اب آپ جواب سنیں. جی. میرا جواب، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی کے سامنے پڑھیں، کیسے اشارے ہوں گے؟ اشارہ تو کیا زبان چل جائے. میں تو اس کو بے ادبی سمجھوں گا. ہاتھ اٹھاؤ تو یہ والا، میں نے آخر میں کہا ہے آج. جی. میرا مزاج نہیں ہے، یہ نعت کے ادب کے خلاف ہے. ہاں، نعت کو آپ نعت کے طریقے سے پڑھیں. حضرت حسان بھی تو نعت ہے. کعب ابن رواحہ، عبداللہ ابو سفیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے شاعر رسول تھے. بلکہ شاعر رسول کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر بچھاتے تھے حضرت حسان کے لیے، دعائیں کرتے تھے. تو لہٰذا وہ علماء نعت سے نہیں منع کرتے، انداز نعت خوانوں سے منع کرتے. جی جی. نعت سے کوئی نہیں منع کرتا. ماشاءاللہ. انداز ان کا ایسا ہوتا ہے جو بیزار کر دینے والا ہوتا ہے، یا وہ ایکو اتنا یوز کرتے ہیں. آپ دیکھیں، میں نے ایکو کو چھوڑا آپ کئی جگہ. ایکو کو آپ جتنا کم استعمال کریں گے، مقصد آواز سمجھے. ایک آواز کانوں میں دس 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 ہو رہی ہے تو آپ خود بھی تنگ ہو جائیں گے. تو جوش نہیں ہے نعت، ادب ہے. اور جو اس سے پڑھے گا وہ عند اللہ بھی مقبول. آپ ہر سال جام پور میں آتے ہیں، وقت دیتے ہیں قاری صاحب کو، ماشاءاللہ.
تو آپ کی محبت قاری صاحب کے ساتھ کہاں سے شروع ہوئی؟ قاری صاحب کے ساتھ تو میرا خیال ہے عالم ارواح میں لبیک شبیک پڑھی ہوگی ہم نے. ماشاء اللہ ماشاء اور قاری صاحب کی دعوت بڑی پرخلوص ہوتی ہے. اس بار قاری صاحب نے بیچ میں بہت سارے رابطے بھی ڈالے. ہمارے کریم نواز صاحب حج آرگنائزر ہیں, یہاں جام پور کے ہی ہیں, حج کا کوٹا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو حج کے سفر سے ہی قاری صاحب ماشاء اللہ مجھ سے رابطے میں, ماشاء اللہ. مستقل رابطے میں رہے. تو میں نے نوٹ کیا تھا. تو الحمدللہ آج وہ وقت آیا کہ غالباً چوتھی بار یا پانچویں بار, چوتھی بار ماشاء اللہ. 2 بار اقصی مسجد میں ہوئی ہے آپ کی ماشاء اللہ. ویسے جام پور پہ 5-6 بار ہم آ گئے. اور یہاں کا مجمع بہت بازوق, پہلے سے بھی اچھا. جو ہم نے سیرت کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا, تو میں اس موقع پہ یہ بھی عرض کروں گا کہ جتنے بھی نعت خواں ہیں وہ کوشش کریں مجمع کو اس موضوع پہ عملی طور پہ بھی لائیں. سیرت ان خود بھی مطالعہ ہو, اور اس کے بعد جب بات کریں گے تو اس میں جان بھی ہوگی اور لوگوں کے دلوں میں بھی اترے گی. اچھا مفتی صاحب, آخری سوال ہم نعت خوانوں کے لیے کہ آپ ماشاءاللہ اتنا زور لگا رہے تھے, 2 گھنٹے تک آپ نے پڑھا, آپ کے گلے پر بالکل بھی اثر نہیں پڑا. ہم جب آپ کے ساتھ پڑھ رہے تھے نا تو ہمارے گلے خراب ہو رہے تھے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں دیکھیں, ہدایات اس دے دیں. کی ریہرسل مشق اب ایک عادت ہو گئی ہے. اب ہر دن میں یہاں سے کراچی جاؤں گا, رات ہی پروگرام ہے, اگلے دن کوئی گیپ, ہم جس دن گیپ ہوتا ہے ہم بہت خوش ہوتے ہیں, ہم بھاگتے دوڑتے ہیں. اس کا یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی سے احتیاط کریں جی اور ایک آئلی چیز سے, چاولوں پہ فوراً پانی پینا, یہ آپ کے گلے کو جام کرتا ہے. بالکل. ٹھنڈے پانی کو جتنا کم, کولڈ ڈرنک, آئس کریم, ان کو چھوڑنا پڑے گا. اور ساتھ ساتھ مشق رہے. اور دوسرا, آپ کو مائک کے استعمال کا طریقہ ہے. بعض مائک ایسے ہوتے ہیں, سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ خراب گلے ٹھیک کر دیتا ہے. صحیح. آپ کو اس کا استعمال کا طریقہ ہے. اور مائک سے دور ہو کے, ہم لوگ بالکل گھستے ہیں مائک میں, یہ آواز کو پھاڑتا ہے. آپ آج ہم نے پڑھی ایک نعت, چلو آؤ چلتے نبی جی, ایک سلو کر کے پڑھا, اثر کر رہا. لمبی نعت تھی, کم از کم 20 منٹ کی, ماشاء اللہ. سننے کا. تو وہ ایسا پڑھیں کہ مجمع کو سننے میں مزہ آئے. آواز اس کی اچھی ہوتی ہے, استعمال اگر غلط ہوگا تو وہ مشکل کرے گا. اس سے آپ کا گلا بھی نہیں خراب ہوگا. دوسرا, پڑھتے ہوئے زیادہ پانی وانی نہ استعمال کریں. اب گرم ہے, آپ نے ٹھنڈا پانی, جیسے ٹھنڈا پانی آیا تو میں نے منع کر دیا, تو ایک دم گرم گلے کو ٹھنڈا کرے گا تو وہ نقصان دے گا. تو بس یہ احتیاط ہے, دوائی شوائی کچھ نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور آجو سلام کر لو یا خیال سے. ہاں السلام علیکم, پیار سے یہیں پہ بیٹھے تارے توڑ دے. چلے جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ قاری صاحب کا, انہوں نے آپ کے ساتھ میں جام پور آیا, بہت خوشی ہوئی. اور آپ کا کیا ہے, کیا نام ہے اس کا, نہیں میڈیا اس کا اپنے, یہ فاروقی اسٹوڈیوز. فاروقی اسٹوڈیو. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ برکت دے. ہمت کرو اور اس اپنے کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں میں اجاگر کرنے کا یہ نیتیں کرو. اور خاص طور پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا کر سکتے ہو کر لو, جتنا ہو سکتا ہے کر لو. آپ مولانا مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب سے مشورے میں رہیں, فیصل آباد والے, کمال کا کام کر رہے ہیں. اسی طرح ایسے علماء سے جڑیں تاکہ ہمارا یہ عمل صرف پبلسٹی اور ویورشپ نہ ہو, یہ ہماری نجات کا بھی ذریعہ بنے. انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ. ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے, ساتھ بھائی شکیل صاحب کا بھی شکریہ ادا کریں گے. بہت کوشش کی انہوں نے آپ کا وقت ہمیں دلانے میں. انشاءاللہ پھر ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. تب تک کے لیے اللہ حافظ.